वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुज़ियल अम्रु इन्नल्लाहा वअदकुम वअदल हक़्क़ व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फ़स्तजबतुम ली फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुस्रिख़िकुम वमा अंतुम बिमुस्रिख़ी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शैतान जो है क़यामत के दिन वो किस तरह इंसान की बदअमली की अलानिया तौर पे बेजारी का ऐलान करेगा। आज जो लोग शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं और अक्सर गुमराही में पड़ जाते हैं, उनके लिए इसमें बहुत ख़ास एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा जुमला है और अल्लाह ने उनको समझाने के लिए वो कलमा अता किया कि इसकी बदौलत शैतान के वार से आप बच सकते हैं। यानी अगर इसमें एक ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत का हिस्सा नाजिल किया कि जो इंसान रोज़ाना इसको पढ़ेगा शैतान के वार से किस तरह बच सकता है। शैतान की आज इबादत हो रही है दुनिया में, लोग उसकी इबादत करते हैं। बाकायदा दुनिया में एक बड़ी तादाद है जो शैतान को पूजती है, सजदे करती है और शैतान को खुश करने के लिए हर कुफर और शिर्क करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ऐसे तलस्सम पढ़ते हैं जिससे शैतान खुश हो जाता है। अब लोग समझते हैं कि देखो जी, हिंदू ने मंदिर में जाकर अपनी मन्नत मानी और चढ़ावा दिया, उसका काम हो गया। अब मुसलमान मस्जिद में गया, उसका काम नहीं हुआ। एक बंदा मुझे आके कहने लगा जी मैंने 17 उम्रे किए हैं, मेरा काम नहीं हुआ जो मैंने दुआ की थी तवाफ में। अब आप में से कईयों ने तहज्जुद पढ़ी होगी, वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन काम नहीं हुआ। और हिंदू गया मंदिर में, कोई गया दरख्त पे, कोई कब्र पे उसका काम ठप हो गया। क्या वजह है? इसलिए कि अल्लाह यहाँ वो जुमला बयान कर रहा है। अब इसको समझने के लिए ये आयत सबसे जामे है कुरान की। जब इंसान बुतों को खुश करता है, शैतान को खुश करता है, जिनों को खुश करता है, उनकी मर्ज़ी को मान के चलता है, उनको खुश करता है और गैरुल्लाह की कोई भी नज़र नियाज है, कोई निदा सदा है, कोई भी कुफ्रिया जुमला है, गंदा बन के रहता है, गंदे जुमले बोलता है, तो शैतान खुश होता है। वो कहता है ऐ मेरे जिनों, मेरे साथियों, इसके काम को करो, इसके मावन बनो। अब अल्लाह ने आजमाइश रखी है कि इस आदमी का काम देखने में ज़ाहिरी हो जाता है, लेकिन आगे क्या है वो अलग चीज़ है, आजमाइश। अब एक बंदा नफल पढ़ रहा है, हमारे नबी ने पहले कहा कि तुम जो दुआ करोगे या ज़ख़ीरा हो जाएगी, या आफत हट जाएगी, या कबूल हो जाएगी, तीन में से एक चीज़ होगी। अब जो लोग जादूगर हैं, जो जितने गंदे लोग हैं, जितने बड़े हिप्नोटाइज करते हैं, सहर करते हैं, वो उतने ही जिन्नों को खुश करते हैं, शैतान को खुश करते हैं। और शैतान की इबादत बाकायदा तौर पे दुनिया में इस वक्त 70% तबका ऐसा है इंसानों का जो शैतान का पुजारी है। इस वक्त इस दुनिया में 70% तो पक्के हैं, बाकी इससे ज़्यादा हैं, लेकिन मैं कम कह रहा हूँ। और अलानिया तौर पे शैतान के पुजारी हैं। अब उसमें लोग ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, ऐसी नारे लगाते हैं जिसमें जिन्नात खुश होते हैं। हजूर के पास आए, बुखारी की और दीगर कुतुब में भी हदीस आई है कि हम सहरा में जाते हैं तो हम शायद जिन की पनाह के लिए फ़लाँ जुमले कहते हैं, या रसूलल्लाह इजाज़त है। आपने अकामुल मरजान फ़ी अहकामिल जान के अंदर भी लिखा कि या रसूलल्लाह इजाज़त है, का नहीं, तुम जिनों के शाह से नहीं बल्कि अल्लाह से पनाह मांगो, आऊज़ु बिल्लाह कहो। जब तुम कहते हो है जिनों के बादशाह हमारी मदद फरमा, हमारी हिफाजत फरमा, तो जिन काफिर खुश होते हैं, देखो ये बंदा अल्लाह को छोड़ के हमसे मदद मांग रहा है, और अल्लाह के गैर से यूँ मदद मांगना जायज़ ही नहीं है। अब यहाँ क़यामत का दिन होगा, ये जो मंत्र पढ़ने वाले, सहर जादू सीखने वाले, जिनों को खुश करने वाले, शैतान को खुश करने वाले, कब्रों पे सजदे करने वाले, मूर्तियों के आगे झुकने वाले, दरख्तों पे फला चीज़ें लटका कर उसको सजदा करने वाले, सूरज को सजदा करने वाले, जितनी चीज़ें हैं
یہ ساری شیطان ہی ہے، جن ہی ہے یہ۔ اب یہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جب سارے فیصلے کر دے گا، دوزخ والے دوزخ میں جانے لگیں گے، جنت والے جا چکیں گے جنت میں، اس لمحے کو اللہ یہاں بیان کرتا ہے۔ وقال الشیطان، اور شیطان مڑ کے کہے گا، جب سارے لوگ کہیں گے کہ ہم آج بھی بندہ غلطی کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جی شیطان نے مجھے دھوکے میں ڈالا، جی شیطان نے مجھ سے غلطی کرا دی۔ حضرت یوسف نے بھی یہی لفظ بولا تھا اپنے بھائیوں کو، انصاف الشیطان۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں ہر بندہ جو غلطی کرتا ہے کس کو کوستا ہے؟ شیطان۔ اور جی شیطان نے کیا، تو شیطان وہاں بھی سارا حشر کا، دنیا میں آج اگر 7 ارب آدمی ہیں تو ان میں سے 5 ارب تو ابدی دوزخ کے حقدار ہیں نا، کافر ہیں۔ 2 ارب جو مسلمان ہیں ان میں سے بھی کتنے جنت میں جائیں گے، آپ خود ان کے حالات دیکھ لیں۔ لیکن حال کیا ہے کہ حشر میں کتنی تعداد ہوگی، آدم سے لے کے آخری قیامت تک بندے تک، تو یہ خربوں سے بھی زیادہ ہوگی، اور یہ خربوں لوگ دوزخ میں جائیں گے تو اس وقت سارے کہیں گے شیطان مردود نے ہمیں ایسا گمراہ کیا۔ تو اس وقت شیطان کہے گا وقال الشیطان، وہ ایک علانیہ اس کی صدا ہوگی جو سارے سنیں گے، ورنہ ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں شیطان کدھر ہے، لیکن اس وقت کہے گا شیطان لما قضی الامر، جب سارے کام ہو جائیں گے، جب سارے فیصلے ہو جائیں گے، کوئی ادھر کوئی ادھر، جنت دوزخ فیصلے، لما قضی الامر، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم، اے بندو اے انسانوں، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق، اور سچا وعدہ کیا تھا، وواعدتکم، اور ایک میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن فاخلفتکم، میرے جھوٹے وعدے تھے، میں نے جھوٹے وعدے کیے تھے، اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا۔ کون کہے گا یہ جملہ؟ شیطان کہے گا، اور پھر کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، تم مجھے کوس رہے ہو کہ شیطان مردود نے غلطی کرائی، شیطان نے ہم سے چوریاں کرائی، ڈکیتیاں کرائی، سارے غلط کام کرائے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میں تم پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا تھا، میں کوئی تم کو یوں پکڑ کے گھسیٹ کے نہیں لاتا تھا گناہوں کی طرف کہ آؤ نائٹ کلب میں چلو، آؤ ڈانس کرو، آؤ چوریاں کرو، آؤ ڈکیتیاں کرو، آج آوارہ گردی کرو، یہ کفر کرو، شرک کرو۔ کیا کسی کو شیطان نے گھسیٹ کے لایا ہے؟ مجھے بتائیں۔ شیطان نے کہا میں نے تمہیں نہیں گھسیٹا تھا، میری تم پہ کوئی قدرت نہیں تھی کہ اللہ نے اتنا اختیار مجھے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں زبردستی کھینچ کے لاتا۔ نہیں، یہ تم مجھے کیوں کوس رہے ہو؟ الا ان دعوتکم، بس میرا یہ کام تھا کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا، تمہیں بلاتا تھا آؤ غلط کاموں کی طرف، میں تمہیں کفر کی طرف، شرک کی طرف، بدکاریوں کی طرف، گناہوں کی طرف دعوت دیتا تھا۔ فاستجبتم لی، اور تم میری دعوت کو قبول کر لیتے تھے، تو میں نے کون سا تمہیں کہ ڈنڈے سے مار مار کے ادھر لایا یا رسی باندھ کے ادھر لایا؟ تم نے تو خود اس طرف بھاگے آئے جب میں نے تمہیں دعوت دی۔ تم نے ایک تبلیغ والے دعوت دیتے ہیں، ایک اذان دینے والا دعوت دیتا ہے، ایک قرآن پڑھانے والا دعوت دیتا ہے، تم ادھر تو مڑ کے دیکھتے نہیں تھے، اور جو میں دعوت دیتا تھا بھاگے آتے تھے۔ یاد رکھو فلا تلومونی، مجھے الزام مت ٹھہراؤ، فلا تلومونی، مجھے الزام مت ٹھہراؤ، بلکہ فرمایا وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو الزام ٹھہراؤ۔ یہ غلطیاں کس نے کی ہیں؟ خود کی ہیں نا، میں نے نہیں کی، میں نے نہیں کرائی۔ تم کہتے شیطان نے کرا دیا، اچھا کام ہو تو کہتے جی ہم نے کیا، اور جب غلط کام ہو تو کہتے ہو شیطان نے کرا دیا۔ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تم خود غلط تھے، اصل میں تمہارا خمیر ہی غلط تھا، تمہارا نفس ہی غلط تھا، تمہاری روح ہی غلط تھی، تم نے کبھی اچھے ماحول میں جا کے بیٹھے نہیں، دین والوں کے ساتھ بیٹھے نہیں۔ اب وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، یاد رکھو کہ وہ میں کوئی تمہارا جو ہے کھینچ کے لانے والا نہیں ہوں، کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تمہیں جو ہے جدھر چاہے میں تمہارے اوپر بوجھ ڈال کے تمہیں لے آؤں۔ اور وما انتم بمصرخی، اور نہ تم یہ رکھتے ہو کہ مجھ پر تم ایسے کوئی اپنی بات مسلط کرو، اس لیے تم اپنے میں اپنا، یہ اپنا اپنا ہے، تم دنیا میں اپنی نفس کے لیے کرتے تھے، اپنی جسم کے لیے راحت کے لیے کرتے تھے، میرے بیچ میں کچھ نہیں تھا، میں نے صرف تمہیں کہا آؤ بھائی، تم نے فوراً آ گئے، اس میں میری کیا غلطی؟ عدالت بھی اس پہ یہی کہتی ہے کہ بھائی ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو اکسا رہا ہے تو آپ جا کے قتل کر دیں گے، اور کہیں گے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے قتل کر دیا، مجھے تو اس نے اکسایا تھا۔ تو انی کفرت، اب شیطان یہ آخری جملہ کہے گا، انی کفرت بما اشرکتمونی، میں منکر ہوں، انکار کرتا ہوں
ان تمام چیزوں سے جو تم میرے کو شریک بناتے تھے، مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے تھے، میری ندائیں کرتے تھے، صدائیں کرتے تھے، حاجت روا سمجھتے تھے کہ شیطان ہمارا مشکلیں حل کرے گا، وہ ہمارا بھگوان ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، نام دیے تم نے، ہومن نام دیا، ہیومن نام دے دیا، فلاں نام دے دیا۔ فرمایا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے جو مجھے پہلے جتنا شریک بنایا اللہ کے ساتھ، میں خود شیطان کہتا ہوں کہ میں انکار کرتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ اب جس چیز کو یہ حاجت روا، کوئی سورج کی عبادت، کوئی درخت کی عبادت، کوئی قبر کی عبادت، کوئی جنوں کی، کوئی پتہ نہیں کس کس کی عبادت کرتے تھے، تو یہ سارے کے ساری چیزیں شیطان ہیں۔ تو یہ خود بولیں گی ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے جملہ کہا ان الظالمین، چونکہ قرآن نے کہا نا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، تو یہاں اللہ نے لفظ، پیچھے شرک کی بات ہوئی، آگے لفظ ظالمین استعمال کیا۔ ان الظالمین، بے شک یہ ظالم لوگ، لہم عذاب علیم، بہت دردناک عذاب میں ہوں گے۔ کون ظالم لوگ؟ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جو حاجت روائی جنوں سے، پریوں سے، دیو سے اور شیطان سے یا شیطان کے پیروکاروں سے شیطانی آلات استعمال کرتے ہیں، شیطانی حربے استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں، طلسم، منتر، ان چیزوں سے وہ سارے کے سارے قیامت کے دن دردناک عذاب میں ہوں گے۔ اب یاد رکھیں، کوئی بھی شیطانی ایسی وار ہے جو آپ پہ ہو رہی ہو، یا آپ پہ کوئی وار کرے شیطانی، یا آپ شیطان کے وار سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی شیطانی ایسا چیز نظر آتی ہے کہ دیکھنے میں تو وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کرامت ہے، لیکن اندر اس کے شیطانی وار ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں تو یہ آیت نمبر 22 ہے جو سورہ ابراہیم کی، اس کا یہ آخری جملہ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ان الظالمین لہم عذاب علیم، صرف 3 بار پڑھ لیں، اللہ آپ پر اس کی اصلیت کھول دے گا، آپ کو شیطان کے وار سے بچا لے گا، چونکہ یہ جملہ اللہ نے شیطان کے لیے استعمال کیا ہے اور اس کے حواریوں کے لیے کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا، اور جو بھی شیطان کا حواری بنے گا آج دنیا میں وہ سارے اسی طرح گرفت میں آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔